اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت میں آتا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، سامان کے بت خانے میں چلے جاؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید کہتے ہیں اسے میں نے شیطان کی شرارت اور وسوسہ سمجھ کر جھٹلا دیا، لیکن بار بار یہی اشارہ کیا گیا تو میں سامان کے بت خانے میں جا کر انہی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، کچھ دیر بعد ان کا بڑا رہبان وہاں پہنچ گیا۔ سب لوگ اس کا وعظ سننے کے لیے ہمہ گوش تھے۔ بہت دیر تک وہ بڑا رہبان کچھ نہ بولا تو ایک رہبان کھڑا ہوا اور اس نے بڑے رہبان سے سوال کیا، ہم آپ کی حکمت بھری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بڑے رہبان نے کہا، مجھے اس بات کا یقین ہے تم لوگوں میں لباس رہبان میں ہی ایک مسلمان موجود ہے اور وہ تمہارے مذہب کا امتحان لینے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ اشارہ کریں وہ کون ہے تو ہم اسے قتل کر دیں۔ بڑے رہبان نے کہا، نہیں، اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم اسے علم و حکمت اور دلیل و حجت سے شکست دیں گے۔ پھر رہبان نے اونچی آواز میں کہا، اے مسلمان، تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم سب تمہیں دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ تب بڑے رہبان نے کہا، میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے اس کے جوابات دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اور اگر تم جوابات نہ دے سکے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ بایزید بسطامی نے فرمایا، تم سوال کرو، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جواب دوں گا۔ بڑے رہبان نے سوالات کا آغاز کیا، وہ ایک چیز کیا ہے جس کے جیسی دوسری کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں؟ وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں؟ وہ دس کیا ہیں جو کامل ہیں؟ اور گیارہ کیا ہیں؟ اور بارہ کیا ہیں؟ اور تیرہ کیا ہیں؟ اور چودہ کیا ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ اور بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے دم لیتی ہے؟ اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے؟ اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا؟ اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ فرشتے، نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں؟ اور بتاؤ سب سے پہلے زمین پر قتل کس نے کیا؟ اور بتاؤ التامیہ کیا ہے؟ اور بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں اور ان میں سے 2 دھوپ کے اندر ہیں اور 3 سائے میں ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہیں جو بیت الحرم کا حج کرتی ہے مگر اس میں نہ روح ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے؟ اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، دن کہاں جاتا ہے جب رات ہوتی ہے؟ یہ سوالات کر کے رہبان خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی اب تک بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ سوالات سن رہے تھے۔ فرمایا، سوال ختم ہو گئے یا اور بھی کچھ سوال باقی ہیں؟ رہبان نے کہا، بس ان سوالوں کے جوابات دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ رہبان نے کہا، ہاں، اگر تم ان سوالوں کے جوابات دے دو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو سنو، وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور جو 2 ہیں، تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ دن اور رات ہیں۔ اور جو 3 ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں۔ اور جو 4 ہیں، پانچواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اللہ کی 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور جو 5 ہیں، چھٹا ان کے جیسا کوئی نہیں، وہ مسلمانوں پر فرض 5 نمازیں ہیں۔
اور جو 6 ہیں وہ 6 دن ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہ 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، اور جو 8 ہیں جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ عرش عظیم اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ 9 افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا، جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے، اور جو 10 کاملہ ہیں، اور جو 10 کاملہ ہیں وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جب وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ 11 وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور 12 مہینے ہیں 1 سال کے، اور جو 13 وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور جو 14 ہیں وہ رب سے کلام کرتے ہیں، وہ 7 آسمان اور 7 زمین ہیں رب سے کلام کرتے ہیں، اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو روح کے بغیر سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا جو صاحب قبر کو لیے گھومتی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ باپ کے پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں، آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا۔ التامیہ قیامت ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 13 پتے، ہر پتے پر 5 شگوفے ہیں جن میں سے 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں، وہ 1 سال ہے جس کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں، اور وہ 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں ہیں، اور وہ چیز جو طواف کرتی ہے کعبے کا، نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سوالوں کے جوابات دے دیے تو سب حیران رہ گئے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے میرے سے اتنے سوالات کیے ہیں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کوئی جواب نہیں۔ کہا کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پاک آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا۔ حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ حق جاری ہو جاتا ہے، بت توڑ دیے گئے، اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔